الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، یہ زندگی کے تمام شعبوں کو شامل ہے. دنیا میں بہت سے ایسے مذاہب پائے جاتے ہیں جہاں چند رسومات کو مذہب کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے کہ بس فلاں فلاں کام کر لو اور تم مذہبی قرار پاؤ گے. سال میں کوئی میلہ ٹھیلا لگ گیا، اس میں چلے جاؤ. کوئی تہوار ہو جائے، اس کو بجا لاؤ، اور کچھ تھوڑے بہت کام کر لو، بس مذہب کا تقاضا پورا. لیکن ہمارا جو دین ہے، دین محمدی، جو دین اسلام کا مکمل ایڈیشن ہے، اس میں پیدائش سے لے کر موت تک ہر چیز کے بارے میں رہنمائی موجود ہے. آپ اگر مسجد میں آ رہے ہیں تو بھی آپ کے لیے رہنمائی ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، کن اوقات میں پڑھنی ہے. اس میں بھی منمانی نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں پڑھ لیں اور جیسے چاہیں پڑھ لیں، بلکہ حدود و قیود ہیں، شرائط ہیں، ارکان ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہے. اسی طرح ہم جب اپنے گھر میں رہ رہے ہیں تو بھی وہاں کے لیے رہنمائی الگ ہے. بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ ہو، بچوں کے ساتھ کیسا ہو، والدین کے ساتھ کیسا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہو، ایک ایک بات دین میں بتلائی گئی. اور یہ بھی عبادت ہے، صرف نماز پڑھنا ہی نہیں عبادت، بلکہ بچوں کے حقوق بجا لانا یہ بھی عبادت ہے. بیوی کو خوش رکھنا یہ بھی عبادت ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تم اگر لقمہ بنا کر اپنی بیوی کے منہ میں رکھو تو اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے. بتائیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے دنیا داری کی چیز. نیت اگر ہماری یہ ہو کہ اس کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، اس کی بھی دلداری ہم پر لازم ہے، تو انشاءاللہ اس میں بھی ہمیں ثواب ملے گا. تو گویا ازدواجی زندگی کیسے گزرے اس بارے میں بھی رہنمائی ہے. اور اگر ہم تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اور دکان پر بیٹھے ہیں، کارخانے میں بیٹھے ہیں، تو بھی ہمیں منمانی نہیں کرنی.
بلکہ ہمارا دین اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہر وقت 99 کے پھیر میں پڑے رہو، جیسے بھی مال آئے کسی کے ذریعے سے بھی آئے بس قبول کر لو۔ ہماری شریعت ہمیں پابند بناتی ہے کہ سچائی کے ساتھ تجارت کرو، دھوکہ دھڑی نہ ہو، امانت داری کے ساتھ تجارت کرو، حلال ذریعے سے کماؤ۔ یہ تمہارا حلال ذریعے سے کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کے ذریعے سے روزی حاصل کرنا یہ بھی فرض پر فرض ہے۔ اسلام بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دیتا کہ ہاتھ پھیلاتے پھرو، لوگوں پر بوجھ بن جاؤ اور دوسروں کے سہارے زندگی گزارو، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے قوت بازو کو حلال ذریعوں کے لیے استعمال کرو۔ تم دوسروں کا سہارا بنو، نہ کہ تم کسی کا سہارا، کسی کے سہارے جیو، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم دوسروں کا سہارا بنو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ حرام ذرائع سے بچو، سود سے بچو، جوئے سٹے سے بچو، رشوت سے بچو، غصب سے بچو، خیانت سے بچو۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ جو آدمی اس طرح تجارت کرے کہ اس کی تجارت میں بات سچی ہو، مال بیچے تو سچائی کے ساتھ کہ بھئی یہ اس میں خوبی ہے، یہ اس میں خرابی ہے، چھپائے نہیں کوئی عیب، اگر ہے تو اس کو ظاہر کر دیں۔ اور امانت داری ہو، یعنی اگر ناپ تول کر بیچنے والی چیز ہے تو ناپ تول صحیح ہو، گن کر بیچی جانے والی چیز ہے تو گننا صحیح ہو، اور دیگر چیزوں کا لحاظ رکھا جائے۔ فرمایا اگر ایسی سچائی اور امانت داری کے ساتھ آدمی تجارت کرے گا تو آخرت میں اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اللہ کے ولی اور نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑی سعادت ملے گی اس تاجر کو جو سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ اور فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے، ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی ہے، سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى۔ اللہ تعالی رحم فرمائے، دعا دی جا رہی ہے ایسے آدمی پر جو سہولت کا راستہ اپناتا ہو، جب کوئی سامان بیچے اور سہولت کا راستہ اختیار کرے جب کوئی چیز خریدے، اور سہولت کا راستہ اختیار کرے جب اپنا قرضہ کسی سے وصول کرنے کے لیے تقاضا کرے۔ یہ تین مواقع ہیں جن میں پیغمبر علیہ السلام گویا کہ تلقین فرما رہے ہیں کہ تمہارے اخلاق ان تین مواقع پر اچھے ہونے چاہیے۔ تم اگر دکاندار ہو تو بیچتے وقت گاہکوں سے اچھا معاملہ کرو۔ اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔
مثلا خوش اخلاقی سے بات کرو، روکی پھیکی باتیں نہ کرو، تو ایک فائدہ تو دنیاوی ہوگا کہ اگر آپ گاہک سے اچھی طرح باتیں کریں تو وہ آپ سے مال لینے پر بخوشی راضی ہو جائے گا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ اچھی تجارت کی ضمانت ہے۔ جو اکھڑ قسم کا دکاندار ہوتا ہے نا، تو ایک مرتبہ تو گاہک وہاں پہنچ جاتا ہے، پھر کان پکڑ لے کہ یہاں کون ہے اپنی بے عزتی کرانے۔ اور جو اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو خود بھی آتا ہے، پھر دوسروں کو بھی لے کے آتا ہے کہ جی فلاں دکاندار کے پاس جاؤ، بڑا اچھا ہے۔ اس کے پاس جاتے ہو، اگر سامان خریدنے کے لیے کئی کوالٹی دکھانی پڑتی ہے تو وہ خوشی سے دکھاتا ہے، یہ بھی دکھائے، وہ بھی دکھائے، وہ بھی دکھائے۔ اگر لے لے تو بھی خوش رہتا ہے، نہ لے تو بھی خوش رہتا ہے۔ ورنہ بہت سے دکانداروں کا حال یہ ہے کہ اگر بہت سی چیزیں دکھا دیں اور کوئی پسند نہ آئے تو سخت ناراض ہوتا ہے کہ ہمیں خواہ پریشانی میں ڈالا۔ لیکن جو خوش اخلاق دکاندار ہیں، اس کی تجارت کی کامیابی کی ضمانت یہ ہے کہ وہ تحمل سے کام لے اور اپنے گاہکوں کو ٹوٹنے نہ دے۔ یہ تو دنیاوی فائدہ ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ بھی رحم فرمائیں گے۔ تو اگر یہ حدیث بھی سامنے ہو اس عمل کو کرتے ہوئے تو اس دعا کا وہ دکاندار مصداق بن جائے گا۔ دنیا کا تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، اللہ کی رحمت بھی اسے ملے گی۔ اسی طرح فرمایا دوسرا موقع ہے سمحا اذا اشترى، جب ہم کسی دکان سے مال خریدنے کے لیے جائیں تو وہاں پر بھی بہت زیادہ نچوڑنے کی کوشش نہ کریں، بھاؤ تاؤ زیادہ نہ کریں۔ بعض لوگ چپٹ جاتے ہیں، 5-5 روپے پہ چپٹ جاتے ہیں کہ اتنا کم کر دو، اتنا کم کر دو۔ ارے بھائی وہ دکان کھولے بیٹھا ہوا ہے، کچھ اس کا بھی تو نفع ہونا چاہیے۔ اگر 5 روپے اس کا نفع ہی ہو جائے گا تو تمہارے اوپر کیا آفت آ جائے گی۔ سمحا اذا اشترى، جب تم خریدار بن کر کے جاؤ تو بھی تمہارے اندر سہولت ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دکاندار عاجز آ جائے کہ یہ تو بڑا ہی ضدی گاہک ہے، تو وہ دیکھتے ہی اس کے پیشانی پہ بل پڑ جائیں گے کہ یہ پھر آ گیا لپٹنے کے لیے۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی دکانوں پر جا کے اور ذرا سی چیز پہ زیادہ ہی بھاؤ تاؤ کرے۔ بہت سے لوگ اپنی ہوشیاری ظاہر کرتے ہیں کہ میاں بتائے اتنے تھے، لے کے آیا اتنے میں۔ یہ کیا کمال کی بات ہو گئی؟ آدمی اگر یہ سوچ لے کہ سہولت کے ساتھ خریداری کرنے میں ہم بھی پیغمبر علیہ السلام کی دعا کے مستحق بن جائیں گے تو بتائیے کتنا بڑا فائدہ ہے، اور کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ آدمی فیضیاب ہوگا۔ اور تیسرا موقع پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَسَمْحًا إِذَا اقْتَضَىٰ، ہمارا کسی کے اوپر قرضہ ہے اور ہم اس سے تقاضا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ برملا لوگوں کے سامنے اس سے سختی کے ساتھ تقاضا کیا جائے، جس سے اس کے اندر تحقیر کا احساس پیدا ہو، ذلت کا احساس پیدا ہو، تذلیل کا احساس پیدا ہو، اور وہ منہ چھپاتا پھرے کہ سامنا نہ ہو جائے، یہ مجھے مسجد میں ذلیل کر دیں گے، یہ مجلس میں ذلیل کر دیں گے۔
یہ بازار میں ذلیل کر دیں گے. کبھی کبھی تو اس خطرے سے لوگ شہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی کہاں تک ذلت برداشت کریں. ایک تو یہ طریقہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے سمحاً اذا اقتضا، تنہائی میں اس سے تقاضا کرو کہ دیکھو بھئی تمہارے اوپر قرض ہے، دیکھ لو ذرا کہ اس کی عزت پہ آنچ نہ آئے. موقع ہو تو اسے مہلت دے دو، وسعت ہو تو اس کے قرض میں کچھ کمی کر دو. کہہ دو کہ بھئی ٹھیک ہے تم سے پورا نہیں ہو رہا، لاؤ اتنے پیسے دو، معاملہ ختم کرو، چلو حساب. یہ بہت بڑی نیکی ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایک تاجر کو لایا جائے گا اور اس کا حساب کتاب شروع ہوگا. پتہ چلے گا اس کے پاس تو کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی. پوچھا جائے گا کہ دیکھ تیرے پاس کچھ ہے؟ وہ کہے گا کہ الہ العالمین ویسے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں تاجر آدمی تھا اور میرا لوگوں پر قرضہ ہوا کرتا تھا، تو میں نے اپنے کارندوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی مقروض آئے اور وہ مہلت مانگے تو تم اسے مہلت دے دے، اور اگر وہ مقروض تنگ دست ہو اور تم محسوس کرو کہ یہ ادا نہیں کر پائے گا تو یا تو پورا ہی معاف کر دینا یا کچھ گھٹا کر کے اس سے لے لینا. میں نے اپنے کارندوں سے یہ کہہ رکھا تھا اس طرح سے تقاضا مت کرنا کہ وہ پریشان ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی اس تاجر کی یہ بات سن کر کے فرمائیں گے جیسے تم نے میرے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا، آج جاؤ تمہاری بھی بخشش کا فیصلہ ہوتا ہے، مغفرت ہوتی ہے اسی بات پر. بے شک حق ہے اسلام میں کہ آدمی اپنے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن اگر نرمی کے ساتھ کرے گا، عزت کے ساتھ کرے گا، دوسرے کی عزت کا لحاظ کر کے کرے گا تو اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا. تو ایک مسلمان جب مسجد میں آئے تو بھی مسلمان نظر آنا چاہیے، جب وہ گھر میں رہے تو بھی وہ مسلمان بن کر کے اس کا گھرانہ گھریلو ماحول ہونا چاہیے، دکان پر بیٹھے تو بھی ایک مسلمان کا امتیاز دنیا کے سامنے ظاہر ہونا چاہیے کہ بھائی یہ مسلمان ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ خیانت نہیں کرتا، یہ سختی نہیں کرتا، یہ گاہکوں کو ذلیل نہیں کرتا، یہ مقروض کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ نہیں کرتا. اگر ہم یہ کردار دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو اسلام کی عظمت میں چار چاند لگ جائیں گے. اسلام صرف کتابوں کے ذریعے نہیں پھیلتا، اسلام ہمارے کردار کے ذریعے زیادہ پھیلتا ہے. ہم جیسا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو سامنے والا سوچنے پر مجبور ہوگا کہ انہیں کس چیز نے آمادہ کیا ہے اس بات پر کہ یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ امانت داری پر قائم ہیں، یہ بڑی نرمی سے پیش آتے ہیں، یہ بیجا غصے نہیں ہوتے ہیں، یہ کسی کی تحقیر نہیں کرتے ہیں. تو اس سے اسلام کی عظمت سامنے والے کے دل میں پیدا ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے کو اسلام کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں. اسلام کا رنگ سب سے اچھا ہے، سب سے چمکدار ہے، سب سے شاندار ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہو سکتا ہے. اس نے جس طرح بندگی کا حکم دیا ہے ویسی زندگی ہمیں گزارنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دین پر استقامت نصیب فرمائے، ہر طرح کی کوتاہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے.
اور ہماری نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائیں، اس ملک میں اور تمام عالم میں امن و امان قائم فرمائیں، مظلوموں کو ظلم سے نجات عطا فرمائیں، ظالموں کے تسلط سے امت اور انسانیت کی حفاظت فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔